السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو سورہ الفاتحہ کے بارے میں کچھ بتانے والا ہوں، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کا تعارف میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کتاب سے، جس کا نام ہے آسان ترجمہ قرآن، اور یہ اس کے مؤلف ہیں مفتی محمد تقی عثمانی۔ اردو ٹرانسلیشن بھی ہے اس میں، رومن اسکرپٹ کے ساتھ، وتھ ٹرانسلیٹریشن بھی ہے، اور عربک ٹیکسٹ کے ساتھ۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں سورہ الفاتحہ۔ سورہ الفاتحہ نہ صرف قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی صورت ہے، بلکہ یہ پہلی وہ صورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی، مطلب پوری کی پوری جتنی بھی ہے یہ پوری ایک ساتھ نازل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کوئی صورت پوری نازل نہیں، اس سے پہلے کوئی بھی صورت پہلے نازل نہیں ہوئی تھی پوری، بلکہ بعض صورتوں کی کچھ آیتیں تھیں، تھوڑی تھوڑی آیتیں نازل ہوا کرتی تھیں۔ اس صورت کو قرآن مجید، قرآن کریم کی شروع میں رکھنے کا منشا، بظاہر مطلب وجہ یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو، اسے سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مطلب شروعات کرنے سے پہلے قرآن کی آپ جو ہے اللہ کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، الرحیم ہے، الرحمن ہے، موسٹ کمپیشنیٹ، موسٹ مرسیفل، یوم الدین کا مالک ہے، دا ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے۔ پھر آپ اس سے دعا کرتے ہو ایک اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایک حق کے طلبدار کی طرح اسی سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ پھر آپ اسے ہدایت مانگتے ہو نا، صراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو جی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط، گائیڈ اس آن دی اسٹریٹ پاتھ، مستقیم اسٹریٹ پاتھ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ٹھیک ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا ہو، ٹھیک ہے۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہو۔ یہ آپ دعا مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ سے، ہدایت کی دعا مانگ رہے ہو۔ چنانچہ اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی ہے جو ایک طالب حق کو اللہ سے مانگنی چاہیے، یعنی سیدھے راستے کی دعا، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح اس صورت میں سیرت مستقیم یا سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے، پورے قرآن اس کی تشریح ہے، وہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ مطلب جس سیدھے راستے کی آپ بات کر رہے ہو، جس سیدھے راستے پہ چلنے چاہتے ہو، تو پورے قرآن میں وہ چیز لکھی گئی کہ کون سا وہ سیدھا راستہ ہے، کیا کیا کب کب کرنا چاہیے، کن سچویشنز میں کیسے بیہیو کرنا چاہیے، کیا چیزیں کرنی چاہیے، کس طرح سے عبادت کرنی چاہیے، ساری چیزیں آپ کی اس کے اندر لکھ رکھی ہیں۔ کون سی سچویشنز میں کیا فیصلہ لینا چاہیے، سب قرآن کے اندر دے رکھا ہے۔ تو وہی آپ کو، یہ قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے، قرآن ایک طریقہ ہے سیکھنے کا کہ زندگی کیسے جینی ہے، اس دنیا کی لائف کو کس طرح جینا ہے، وہ آپ کو قرآن بتا رہا ہے، وہ آپ کو حدیثیں بتا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں یہاں پہ دیکھتا ہوں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے جن پر تو نے انعام کیا ہو، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے پر جو بھٹکے ہوئے ہیں، ایسٹرے، بھٹکے ہوئے ہیں، ضالین ایسٹرے، جو بھٹکے ہوئے ہیں ان لوگوں کے راستے پر نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔